السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 686 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 کی آج تشریح کی جائے گی. 141. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ، اور جب، انجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تمہیں دیتے تھے، سوء العذاب، بدترین عذاب، یقتلون، قتل کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذلکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. ترجمہ یوں ہے: اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی. وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر لاتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے سخت آزمائش تھی. اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے، اے بنی اسرائیل، تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے. دوسری بات، یہ فرعونی تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے. تیسری بات، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے. چوتھی بات، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. پانچویں بات، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. بزرگان محترم، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس برادری میں پیدا ہوئے وہ بنی اسرائیل، جو مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے. کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے، اور پھر حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے سب یہیں آباد ہو گئے تھے. اب بنی اسرائیل ایک بہت بڑا خاندان بن چکا تھا عرصہ گزرنے کے بعد. اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون کا دور تھا، فرعونیوں کا دور تھا، قبطی قوم کا دور تھا. وہ ظالم اور جابر تھے، بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کے ظلم سے آزاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اسی نعمت کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر کس قدر مدد تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مختلف پہلوؤں سے مدد کی ہے، مختلف مراحل میں بنی اسرائیل کی مدد کی گئی ہے. بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر رہا. ان کے لیے سمندر میں راستے پیدا کیے گئے، ان کے لیے آسمان پر سایہ، خصوصی سایہ دیا گیا، بادل کا سایہ دیا گیا. ان کے لیے من و سلوہ، ریڈی میڈ ڈش، آسمانی ڈش دی گئی. ان کے لیے پانی پینے کا وافر مقدار میں انتظام کرنے کے لیے 12 چشمے پھوٹ گئے. ان کے لیے بہت سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اسی میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل جن کو مقہور اور مجبور بنا کر مصر کی سرزمین میں رکھا گیا تھا، فرعون اور فرعونی ظلم پر ظلم ڈھا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نجات دی. یہی وہ بنی اسرائیل ہیں جن پر یہ فرعونی ظلم کر رہے تھے.
ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اور ان میں جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں، بیٹیاں، عورتیں، جو بھی کہیے، ان کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ ان بعد میں چل کر ان کی خدمت کریں۔ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی، ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ اور اس وقت کو یاد کرو کہ انجیناکم، ہم نے اے بنی اسرائیل تم کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، بہت بدترین عذاب تمہیں دیا کرتے تھے، تمہیں ستایا کرتے تھے، تمہیں تکلیفیں دیا کرتے تھے، تمہیں دق کیا کرتے تھے، تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ تمہارے اوپر ڈالا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے تمہاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے نکالا۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو یاد دلا ہے بنی اسرائیل کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں 49 میں یہ یاد دلایا ہے ان کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی ہے بنی اسرائیل، کہ وہ تم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، بہت سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ یہاں یذبحون کا لفظ استعمال کیا گیا، اور سورہ اعراف میں یقتلون کا لفظ استعمال کیا گیا، قتل کرنا، ذبح کرنا، زیادہ تعداد میں قتل ہو تو یقتلون کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 میں بھی بنی اسرائیل پر کیے گئے اس احسان کا تذکرہ موجود ہے۔ قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ بنی اسرائیل میں شکر کا مادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہو۔ اللہ کے بندوں کو چاہیے، اس سے بڑا سبق امت محمدیہ کو بھی ملتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے وہ نعمتیں، امت محمدیہ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کا احساس پیدا کریں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، توہمات کا دور تھا، خرافات کا دور تھا، قتل غارت گری تھی، شراب عام تھی، جوا کھیلا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر احسان کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بھیجا یہ دین اسلام ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کریں۔ صرف شکوہ شکایت سے کام چلنے والا نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کا استحضار کریں، یاد کریں ان نعمتوں کو، اور پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو نا شکرہ بندہ پسند نہیں، شکر گزار بندہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔